یہ خواجہ کے چاہنے والے پنجاب سے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا حضرت غریب نواز ان کی بھی حاضری قبول فرمائیں۔ تو لہٰذا یہی بارگاہ غریب نواز سے ہمارا ہمیشہ سے پیغام رہتا ہے کہ یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ یہ غریب نواز کی بارگاہ صرف ایک مذہب کے لیے جو ہے پرٹیکولرلی کنفرم نہیں کر دی گئی ہے، ایک مذہب کے لیے جو ہے اس کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے۔ اس بارگاہ کو یہ اللہ کے ولی کو یا پھر کسی بھی بھاشا میں کہیں، اگر دوسرے مذہب کی بھاشا میں کہیں تو اس سنت کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ کسی ایک کو کچھ دے دے، کسی ایک سے مل لے۔ یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے، یہاں پہ بغیر کسی تفریق مذہب و ملت کے، بغیر کسی مذہب و ملت کی قید کے یہاں پر لوگ حاضر ہوتے ہیں، اپنی حاضری دیتے ہیں، اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور غریب نواز سرکار سے اپنی مرادوں کو پا کے جاتے ہیں۔ تو کیا خوب کہا ہے ایک نے کہ اہل حرم پر ہی نہیں روشن فقط عظمت تیری، اہل حرم پر ہی نہیں روشن فقط عظمت تیری، ہندو بھی کہتے ہیں یہی خواجہ ہری خواجہ ہری۔ تو یہ وہ ذات ہے غریب نواز کی کہ جس کو ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہاں پہ کسی بھی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، یہاں پر پہ جو بھی آئے گا اسے ملے گا۔ لہٰذا غریب نواز کی بارگاہ ہے، یہاں سے ادب اور آداب کا پیغام ہے، محبت اور انسانیت کا پیغام ہے۔ لہٰذا جیسے کہ یہ حاضر ہیں، ایسی اور بھی ہمارے کروڑوں غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، عاشقین ہیں، غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی منت اور مرادوں کو پا کے جاتے ہیں۔ خواجہ کی بارگاہ میں ان کی پہلی بار حاضری ہوئی ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ان کے وہاں سے بھی بہت سارے لوگ غریب نواز کے چاہنے والے، پنجاب سے بھی بہت سارے حاضر ہوتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں۔ اور بے شک یہ وہ دربار ہے کہ جہاں پر جو بھی آتا ہے، یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مذہب کیا ہے کیا نہیں ہے، یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ خواجہ کا دربار وہ بے شک۔ لہذا ہمیشہ یہ غریب نواز کی بارگاہ سے محبت کا پیغام ہے، لہذا یہ بہت اہم پیغام ہے غریب نواز کی بارگاہ سے، اس کو جو ہے اپنے سینوں میں لیں اور آگے پہنچائیں۔ غریب نواز کی بارگاہ کے گدی نشین ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا، لہٰذا اب یہ آپ تمام عاشقین کی غریب نواز کے عاشق ہونے کی حیثیت سے آپ تمام کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو غریب نواز کی بارگاہ کا پیغام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عاشقین تک شیئر کریں۔ الگ الگ دھرموں کی جو بھی کتابیں ہیں وہ صرف ایک بات ہمیں پڑھاتی ہیں اور ایک بات ان سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، کیا کہ لو ٹورڈز آل اینڈ ہیٹریڈ ٹورڈز نن، محبت سب کی طرف اور نفرت کسی کی طرف نہیں، نفرت کسی کی طرف نہیں۔ لہذا غریب نواز کی بارگاہ جو 850 سال سے پیغام دیتی چلی آ رہی ہے محبت کا، لہذا وہی پیغام جو ہے تمام دھرموں کی کتابیں دیتی ہیں۔ ہمارا ملک اور ہماری آپسی قومیں، ہمارے جتنے ہم جو مل کر کے جو ہماری یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی ہے، اور ہم محبت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، محبت کا پیغام ہی ہم تمام مل کر کے آگے بڑھائیں گے۔ صرف ہم نہیں، تمام مل کر کے جتنے بھی مذہب ملت جتنے بھی ایک جگہ ہیں، ہم یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کہا جاتا ہے ہندوستان کو، یہاں پر یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی ہے، یعنی الگ الگ ہونے کے بعد بھی ہمارے میں یونائٹی ہے۔ تو لہذا ہمارے پاس یونٹی ہے اور ہم ایک بات پہ جو ہیں متحد ہیں، ہم ایک بات پہ ایک ہیں، وہ بات ہے محبت اور انسانیت۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یا تو سامنے والا تمہارا مذہب میں بھائی ہے، یا تو سامنے والا تمہارا مذہب میں بھائی ہے، نہیں تو انسانیت میں بھائی ہے۔ لہذا اس بات کو بالکل اس بات پہ غور کیا جائے کہ مولا کائنات جہاں سے صوفزم کی شروعات ہوئی، جہاں سے تصوف کی شروعات ہوئی، کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا یا تو سامنے والا تمہارا مذہب میں بھائی ہے یا انسانیت میں بھائی ہے۔ لہذا ہم صوفی ہونے کے حیثیت سے اور غریب نواز کی بارگاہ جو کہ گریٹسٹ صوفی سینٹ ہیں، ان کی بارگاہ سے ان کے گدی نشین ہونے کی حیثیت سے آپ تمام تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ غریب نواز کی بارگاہ سے ہمیشہ اور ہمیشہ سے محبت اور انسانیت کا پیغام دیا گیا ہے، امن اور چین کا پیغام دیا گیا ہے۔